دیکھیں آج کل جو ہم لوگ یہ سنتے ہیں نا کہ بیرون ملک جاتے ہوئے کوئی مطلب کہ جان کی بازی ہار گیا، کوئی مر گیا، کوئی جانے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب یہ ہر طبقے میں دس ڈیزائر ٹو گو ابراڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دے آر پریولیجڈ اور وہ لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اتنی سکلڈ ہے ان کے اندر کوئی ایسا جو کسی اور ملک میں جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس طرح پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کم ہوتے ہیں اور زیادہ تر دے جسٹ وانٹ ٹو ٹرائی دیئر لک۔ اب بیرون ملک جانا اوبویسلی بہت سارے نوجوان پاکستانیوں کا خواب بن چکا ہے، اور اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ غیر قانونی اور خطرناک طریقے استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ گزشتہ 2-2.5 مہینوں میں یورپین ملکوں کے ساحلوں پر کشتیاں ڈوبنے سے درجنوں پاکستانی جاں بحق ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں انسانی اسمگلنگ پیسہ کمانے کا ایسا دھندا بن چکا ہے جو بیرون ملک تک پھیلا ہے۔ مطلب ہم سرغنہ کا جب کھوج لگا رہے ہوتے ہیں تو کوئی لیبیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی موریٹانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے تمام تر کوششوں کے باوجود انسانی اسمگلنگ روکی نہیں جا سکی۔ بیرون ملک جانے اور بہتر روزگار حاصل کرنے کی خواہش کوئی بری بات ایز سچ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جائز طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر حکومتی سطح پر ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت بڑھ رہی ہے جس سے بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ گلف ممالک جہاں آرام سے لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، اب انہوں نے بھی ذرا اپنے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کس دی ہیں، ذرا سخت کر دی ہیں۔ سیم گوز فار آل دا یورپین کنٹریز ایز ویل۔ ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ مواقع ہیں اور کیا ٹیلنٹ آپ میں ہونا چاہیے، کیا سکل آپ سیکھ سکتے ہیں جس سے ذرا بہتری آ جائے آپ کے سارے موونگ ابراڈ پروسیس میں۔ تو بات کریں گے جی مختوم طارق محمود الحسن سے، جو سابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی تھے۔ مختوم طارق، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کا ایک خود کا ایکسپیرینس ذرا سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کافی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ڈیل بھی کیا ہوگا، یقیناً پہلی یہ معاملات جو ہیں آپ نے بڑے قریب سے دیکھے بھی ہوں گے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیں یہ ڈیزائر کیا ہے کہ جی جس میں پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ 100% شور ہوتا ہے کہ اگر میں کسی طریقے سے باہر پہنچ جاؤں تو میری زندگی اور میرے گھر والوں کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے، کیا ایسا پھر ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو واقعہ کشتی کا ہوا ہے بڑا دل خراش واقعہ ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے واقعے کہہ دیں کیونکہ یہ تو بہت ہوتے رہتے ہیں، یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اصل میں جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں یہ جو یونان اور اس کے ٹرکی کے درمیان جو معاملہ ہے اور لیبیا کی طرف سے جو لوگ ایجنٹ جو ہے اپنا آپریٹ کرتے ہیں، تو اس وقت 1 سال کا ویزا بھی ان کو دیا گیا تھا کہ یہ پراپر طریقے سے اپنے ملک سے ویزا لے کے چلے جائیں۔ اس میں یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہمارا ادارہ FIA اس پہ پراپر طریقے سے کام کر لے اور اسے توجہ دے لے اور ٹاپ پرائرٹی میں چلا جائے، یہ تو کام قطعاً مشکل نہیں ہے کہ اس کو روکا جا سکے۔ بہت سے لیگل مواقع موجود ہیں۔ میں ابھی آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دنیا ان کی ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ آپ ہم آپ کو ویزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ ورک پرمٹس آ رہے ہیں، ریسنٹلی اٹلی سے 6000 ورک پرمٹ اس لیے لوگ حاصل نہ کر سکے اپنا ویزا کہ وہ لوگ جو تھے وہ پراپر طریقے سے یہاں کی جو امبیسی ہے ان کو ڈیٹ نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت پوری دنیا اکراس دا بورڈ اب پاکستان سے لوگوں کو چاہ رہی ہے، پوری دنیا میں کرونا کے بعد شارٹیج ہے ہیومن ریسورسز کی، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بیرون ملک جائیں، اور ان کی بھی خواہش ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں آپ نے باہر جانا تو وہ کہتا ہے صبح مجھے جہاز میں بٹھا دیں۔ صرف مسائل یہ ہیں کہ وہاں کی لینگویج، ایک چھوٹے کورسز ہیں جو ان کی طرف سے آفر کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کورسز آپ اپنے ملک سے کریں، کوالیفائی کریں، وہ تقریباً 3 سے 6 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جائیں۔ اچھا، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، بس ہمیں فوری طور پہ جو ہے نا وہ کشتی یا جہاز پہ بٹھا دیا جائے۔
ابھی بہت شارٹیج ہے. لیگل طریقے بہت موجود ہیں جس کے ذریعے سے اوورسیز جایا جا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ دنیا میں گیا ہے. 70,000 جو لوگ ہیں. جی مختوم طارق صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے پروسیس کو سٹینڈرڈائز کر دیا جائے، یعنی جو چاہتا ہے حکومت کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ان کے لیے مواقع دیکھیں اور پھر ان کو کہیں یا پھر ان کو انکریج کریں کہ آپ اپنی وہ پڑھائیاں کریں، پھر ہم آپ کو ویزے دیں گے اور پھر آپ جائیں. آپ اس سٹینڈرڈائزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں بہت ہی آسان بات کر رہا تھا کہ بہت ہی معمولی قسم کے، جیسے میں جاپان کی بات کر رہا ہوں. ایک ڈریم ہے دنیا کا، جاپان کا پاسپورٹ بھی نمبر 1 ہے کہ جی جاپان جانا ہے. جاپان والے کہتے ہیں کہ جی جاپانی لینگویج اور یہ پیکنگ وغیرہ کا کورس کر کے آ جائیں، ہم آپ کو جاپان کے لیے ویزا دے دیں گے، ورک پرمٹ ویزا دے دیں گے. اچھا ابھی آسٹریا، ناروے اور یہ جو پولینڈ جیسا ملک ہے جو غریب ملک ہے، اور اس کے بعد بہت سے یورپی ملک ہیں وہ ورک پرمٹ جاری کر رہے ہیں، اٹلی، اسپین، کہ پاکستان سے وہ لوگوں کو لے کے جائیں. اور یہ ایک پروسیس چل بھی رہا ہے اور اس میں لوگ بڑے آرام سے جا رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی، ہمارے لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ کشتی کا سفر نہیں کرنا، ایجنٹوں کے ہاتھ میں نہیں چڑھنا. پراپر طریقے ہیں جس کے ذریعے جایا جا سکتا ہے. آپ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. ابھی چائنا نے بھی ایک پروگرام کیا جس میں وہ BSc آپ کو فری کرا رہے ہیں، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں، آپ کو ہم BSc کراتے ہیں جی. اچھا اس کے علاوہ انگلینڈ میں آپ کو اندازہ ہے، آسٹریلیا کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے، امریکہ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے. معمولی سی بات ہے کہ آپ نے ایک لینگویج کورس کرنا ہے. لینگویج کورس کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ چلے جانا. ایڈمیشن بھی اب بڑے آرام سے ہو رہا ہے. اور ہماری بہت سی یہاں پہ اسٹوڈنٹ کونسل اور اسٹوڈنٹ ایڈوائزری جو ہے وہ موجود ہیں دفاتر، جن کو اپروچ کر کے بڑے آرام سے لیگل طریقے سے باہر جایا جا سکتا ہے. تو آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں اور وہاں پڑھیں، ایک سکل اپنے لیے آپ حاصل کریں، پھر آپ سکلڈ لیبر بنیں. یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ مطلب بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو جاتے ہیں. نہیں دونوں شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جائیں. جب آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جاتے ہیں، 1 سال وہاں پڑھتے ہیں، ماسٹر ڈگری کرتے ہیں، تو انگلینڈ والے 2 سال کا ورک پرمٹ ویزا بھی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ یہاں کام کر لیں. ایک تو یہ ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی ایک اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں کہ بڑی معمولی سے کورسز ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، وہ کورسز کر کے بھی وہ جا سکتے ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا کام ہے. اور اس سے یہ جتنی ہیومن ٹریفک ہے یہ انلیگل جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے اداروں کو بھی ہوش کے نقل لینے چاہیے. تو یعنی بیسکلی جو ٹاپ پرائرٹی پہ لے کے رائٹ جو کشتیوں میں بیٹھ رہے ہیں، دے آر ٹیکنگ دا ان اے سینس ایزی وے آؤٹ. ان کو بھی تھوڑی سی پہلے محنت کر لینی چاہیے تاکہ وہ کشتیوں وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ضرور مختصراً یہ بتائیے گا مختوم طارق صاحب کہ آپ اوبویسلی اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ آپ نے اتنا کام کیا ہے، کیا ان کے باہر رہتے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، اسپیشلی ریمیٹنسز کے وقت جب بھیجنے ہوتے ہیں، کوئی ایشوز جو وہ فیس کرتے ہوں؟ دیکھیے اس وقت تقریباً 1.1 ملین پاکستانی جو ہے نا، اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں. سب سے زیادہ جو فورن ریمیٹنس ہے وہ ہمیں سعودی عرب اور دبئی سے آتی ہے. ہمارے زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گھر چلانے ہوتے ہیں، فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہاں نیشنلٹی نہیں ملتی، وہاں انہیں کو اپنی پراپرٹی نہیں خریدنا ہوتی، بزنس ضرور کرتے ہیں، بزنس سے وہ زیادہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان فورن ریمیٹنس میں بھجواتے ہیں. اچھا یورپ کی یہاں بات کی جائے تو یورپ میں بھی لوگ اپنا پیسہ بھیجتے ہیں امریکہ سے. ہمارے APPS ایسوسیشنز ہیں، ڈاکٹر ایسوسیشن ہے، اپنا ایسوسیشن ہے امریکہ میں. یہ لوگ بھی اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے. گزارش یہ ہے کہ میں وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کمیشن رہا ہوں ٹوائس. یہ پنجاب کا ایک ادارہ ہے جو اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا تھا. اسی طرح ہمارا OPF ہے جو مرکز میں ہے. اچھا بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جتنے اوورسیز تھے ان کو لاوارث، بالکل لاوارث اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. ان کے بارے میں کوئی کام نہیں ہوا. ریسنٹلی OPF میں اور پنجاب میں یہ پوسٹیں فل کی گئی ہیں.
اچھا ہمارا جو اس وقت اوورسیز کے جو تاثر ہیں، جو اوورسیز کے مسائل ہیں، جی ان میں سے مسائل جائیداد کے مسائل تو موجود ہی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ وہ جنرل پاور آف اٹرنی اپنے عزیزوں کو بھیج دیتے ہیں اور اس پہ وہ جائیداد جو ہیں وہ نہ صرف ٹرانسفر کر لیتے ہیں، پھر ان کا قبضہ کر لیا جاتا ہے. اب یہ بھی وہ چیزیں ہیں جی مختوم صاحب، یہ بھی وہی چیزیں ہیں جن پہ آبویسلی جو دے رہے ہیں پاور آف اٹارنی اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. بہت شکریہ. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے کہی وہ بہت ضروری ہے اور جو ہم بھی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اف یو ڈیزائر ٹو گو ابراڈ اینڈ ورک ابراڈ تو کوئی اسکل حاصل کریں، تھوڑے سے 2-4 کورسز کر لیں، لیگل طریقے سے جائیں تاکہ وہاں جا کے آپ کی ترقی بھی تو ہو نا. ایک ہی کام پہ تو نہیں بیٹھے رہیں گے، پھر وہ کام بھی کچھ خاص نہیں ہوتا، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سو تھنک اباؤٹ دیٹ.